اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا و آلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین کرام سلام علیکم۔ گزشتہ بحث میں نے آپ کے سامنے ماہ رمضان کی فضیلت اور اہمیت پر روشنی ڈالی تھی۔ اسی بحث کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ دیکھیے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ لو یعلم العباد ما فی رمضان لتمنت ان یکون رمضان سنہ۔ اگر لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ ماہ رمضان کی کتنی اہمیت ہے، کتنی فضیلت ہے، تو لوگ تمنا کرتے کہ پورا سال ماہ رمضان ہو۔ آپ دیکھیے اتنی زیادہ اہمیت کا حامل ہے مہینہ کہ اگر انسانوں کو اس کی اہمیت، اس کی فضیلت کے بارے میں پتہ چل جائے، وہ اس کو درک کر سکیں، وہ اس صلاحیت کے قابل ہوں کہ وہ اس کو سمجھ سکیں، تو وہ تمنا کریں گے، اللہ سے دعا کریں گے کہ پورا سال اللہ ماہ رمضان قرار دے دے، اتنے اہمیت کا حامل ہے۔ اور اسی سے اگر آپ دیکھیں کہ پیغمبر اکرم کی ایک اور حدیث ہے کہ جو ہماری اصل بحث ہے کہ کچھ آپ کے سامنے درس بیان کیے جائیں تاکہ اس کی اہمیت کے ساتھ ساتھ پروردگار ہم سے اس مہینے میں کیا چاہتا ہے، جیسا کہ میں نے گزشتہ بحث میں بیان کیا تھا۔ اس کے علاوہ پیغمبر اکرم کی ایک حدیث کا سہارا میں لینا چاہتا ہوں۔ پیغمبر اکرم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان من تمسک فی شہر رمضان بست خصال غفر اللہ لہ ذنوبہ ان یحفظ دینہ، کہ جو ماہ رمضان میں ان 6 خصلتوں کو اپنے اندر پیدا کر لے گا، جو ان 6 خصلتوں سے ماہ رمضان میں اپنے کو مزین کر لے گا، غفر اللہ لہ ذنوبہ، اللہ اس کے گناہوں کو بخش دے گا۔ سب سے پہلی بات کیا ہے؟ ان یحفظ دینہ، کہ وہ اپنے دین کی حفاظت کرے۔ پھر پیغمبر اکرم فرماتے ہیں وَیَصُونَ نَفْسَهُ، اور اپنے نفس کی حفاظت کرے، اپنے نفس کو بچائے۔ وَیَصِلَ رَحِمَهُ، اور اپنے ارحام کے ساتھ صلہ رحم کرے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحم کرے۔ وَلَا يُؤْذِي جَارَهُ، اور اپنے پڑوسی کو اذیت نہ کرے۔ وَيَرْعَى إِخْوَانَهُ، اور اپنے مومن بھائیوں کی رعایت کرے۔ وَيَخْزِنَ لِسَانَهُ، اور اپنے زبان کی حفاظت کرے۔ اما الصیام فلا یعلم ثواب عاملہ الا اللہ، لیکن روزے کا کیا ثواب ہے، روزے کا اللہ کے نزدیک کیا اہمیت ہے، کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں سمجھ سکتا اس کو، کہ جو روزہ رکھنے والا ہے، اس روزہ رکھنے والے کا ثواب کیا ہے، اللہ کے علاوہ اسے کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے۔ تو اس حدیث کا پہلا فقرہ جس میں پیغمبر اکرم ارشاد فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان اپنے دین کی حفاظت کرے۔ اگر آپ دیکھیں دین کی حفاظت اتنی اہم ہے کہ مومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اول الدین معرفتو، دین کا پہلا زینہ کیا ہے کہ انسان پروردگار عالم کی معرفت حاصل کرے۔ یعنی دین کی حفاظت کیا ہے کہ دین کو اس طرح سے سمجھا جائے جس طرح سے اللہ نے اس دین کو ہمارے لیے نازل کیا ہے۔ تو دین کا پہلا زینہ امیر المومنین نہج البلاغہ کے پہلے خطبے میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ وہ اللہ کی معرفت ہے۔ اگر انسان نے سب کچھ حاصل کر لیا لیکن پروردگار کی معرفت حاصل نہ ہو سکی تو انسان اصلاً دین کے نزدیک نہیں ہوا ہے۔ اسی لیے دین کا پہلا زینہ کیا ہے؟ اللہ کی انسان معرفت حاصل کرے۔ اور پھر انہوں نے ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ کمال و معرفت ہی التصدیق و بے، اور معرفت کا کمال کیا ہے؟ فقط اللہ کو تو پہچاننے کا بہت سے لوگ دعویٰ کر سکتے ہیں، مسیحی دعویٰ کر رہے ہیں، یہودی دعویٰ کر رہے ہیں، اسلام کے مختلف فرقے اللہ کو پہچاننے کا دعویٰ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یہ معرفت فقط معرفت کی حد تک نہ رہ جائے، بلکہ معرفت تصدیق، اقرار اور یقین کے مرحلے میں داخل ہو جائے۔ یعنی انسان جس بات کو جان رہا ہے اس کو دل و جان سے قبول بھی کرے، اس کو کیا کہتے ہیں، دل و جان سے مانے بھی، تب اس کو وہ معرفت کمال تک پہنچائے گی۔ پھر ہم کہتے ہیں وہ کمال التصدیق بے توحیدو، اور اللہ کو جتنے بھی لوگ مانتے ہیں، اللہ کا اعتقاد رکھتے ہیں، سب سے اہم عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ توحید ہے، یعنی اللہ کی یکتائی کا عقیدہ۔ اللہ کی یکتائی کیا ہے؟ اگر آپ دیکھیں یعنی اللہ کو ذات کو یکتا جاننا، اللہ کی ذات کو یکتا جاننا کیا ہے؟ یعنی اللہ دوسرے اجزاء سے مل کر نہیں بنا ہے، اللہ مرکب نہیں ہے بلکہ اللہ بسیط شے ہے، اللہ وہ بسیط ہے کہ جو کسی اجزاء کا محتاج نہیں ہے۔ اور دوسری چیز اللہ کی ذات میں کی یکتائی کیا ہے کہ دوسرے خداؤں کو نہ ماننا، یعنی اللہ کے مثل کوئی نہیں، اللہ کے نظیر کوئی نہیں، اللہ کے شبیہ کوئی نہیں ہے۔ تو یہ توحید اللہ کی ذات کی یکتائی ہے کہ اللہ کی ذات کو مرکب نہ ماننا بلکہ بسیط جاننا، اور اللہ کا کسی کو شریک قرار نہ دینا۔
اس کے علاوہ توحید کیا ہے؟ اگر آپ دیکھیے توحید صفاتی، یعنی اللہ کی صفات کو زائد بر ذات نہ ماننا بلکہ عین ذات ماننا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ المومنین اسی نہج البلاغہ میں پھر کیا ارشاد فرماتے ہیں، وَکمال توحید ہی الاخلاص اللہ. اور توحید کا کمال کیا ہے کہ انسان کی توحید ہر طرح کی ملاوٹ سے پاک ہو، یعنی انسان کی توحید خالصانہ ہو، خالصانہ توحید، اور توحید کا عقیدہ لے کے اللہ کی بارگاہ میں انسان حاضر ہو. وہ توحید کب خالصانہ ہوگی؟ فقط ذات کو یکتا ماننا یہ خالصانہ توحید نہیں ہے، بلکہ مومنین کہتے ہیں ذات کے ساتھ ساتھ کمال الاخلاص اللہ نفی الصفات عن، اس کی صفات کو منع کرنا ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ صفات تو قرآن اللہ کہہ رہا ہے، خود مومنین اس خطبے کے شروع میں کہہ رہے ہیں کہ اس کی لیس لصفت حد محدود، اس کی صفات کی کوئی حد نہیں ہے. تو یہاں پہ مومنین صفات کی نفی کیا کریں؟ یعنی یہاں مراد یہ ہے کہ وہ صفات جو اللہ کی ذات سے زائد ہوں، ذات بر زائد اور خارج از ذات صفات کا مالک اللہ کو ماننا، بلکہ اللہ کی صفات عین ذات ہیں. تو کمال توحید کیا ہے؟ کمال اخلاص توحید کیا ہے؟ کہ اللہ کی صفات کو عین ذات ماننا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ لشہادت کل صفت انہا غیر الموصوف، چونکہ ہر زائد بر ذات صفت اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ موصوف سے علیحدہ ہے. تو اگر ایک ایسی صفت کو اللہ کا ہم قائل مان لیں گے جو ذات سے خارج ہے تو ذات اس کی محتاج ہو جائے گی، اور یہ توحید کے منافی ہے. ولشہادت کل موصوف انہ غیر الصفہ، اور ہر موصوف اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ذات بر زائد صفت سے وہ علیحدہ ہے. تو امیر المومنین کیا فرما رہے ہیں کہ ذات کی یکتائی کا عقیدہ یہ توحید کا ایک کمال ہے. اس سے زیادہ کمال کیا ہے کہ صفات کی یکتائی، کہ ان صفات کو اللہ کی عین ذات ماننا. اور اس سے اہم نظریہ کیا ہے عزیزان گرامی؟ کہ اللہ کی توحید افعالی کا قائل ہونا. توحید افعالی کیا ہے؟ کہ دنیا کا خالق بالذات اور مستقل فقط اللہ ہے. اس یونیورس کا، اس کائنات کا کریٹر اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، جس نے اس عدم سے اس اتنی عظیم الشان دنیا کو پیدا کیا ہو. اگر انسان غور کرے اس دنیا میں، اس یونیورس میں، تو انسان محیر العقول سسٹم پہ یہ دنیا قائم ہے. یہ سورج کا نظام، یہ ستاروں کا نظام، یہ اتنی بڑی دنیا، اتنی بڑی کائنات، خود انسان اپنے اندر غور کر لے، اپنے ذات کے اندر غور کر لے. یہ انسان کی آنکھوں کا سسٹم، یہ انسان کے سننے کا سسٹم، یہ انسان کے بولنے کا سسٹم، یہ کس طرح سے اللہ نے اس کو بنایا ہے. اسے انہوں نے ارشاد فرماتے ہیں کہ اتزعم انک جرم صغیر، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم چھوٹا سا جرثومہ ہو؟ فی اتزعم انک جرم صغیر فی کن طول عالم الاکبر، تمہارے اندر پورا ایک عالم پوشیدہ ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر انسان اللہ کو پہچاننا چاہے تو خود اپنے اندر غور کر کے اللہ کو پہچان سکتا ہے. تو تیسری توحید کیا ہے؟ کہ اللہ کو خالق ماننا، فقط اللہ خالق ہے، اس کے علاوہ کوئی بذات خالق نہیں ہے. اور جو بھی اگر خالقیت ہے، یہ فرشتوں کو اللہ نے اگر واسطہ بنایا ہے، ماں باپ کو بنایا ہے، کسی اور چیزوں کو بنایا ہے، درختوں کو پھلوں کے لیے واسطہ بنایا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے ذریعے، یعنی اللہ نے ان کو تاثیر اور فاعلیت کی قوت عطا کی ہے. لیکن فاعل بذات لا مؤثر فی الوجود الا اللہ، لا حول، کوئی قوت نہیں ہے، ولا قوت الا باللہ. اس کو ماننا یہ توحید افعالی، یعنی اللہ کی یکتائی کو افعال میں ماننا ہے. اور اس سے ہم کیا ہے کہ اللہ فقط ایک واچ میکر کی طرح نہیں ہے، ایک گھڑی ساز کی طرح اللہ نہیں ہے کہ اللہ نے دنیا بنائی اور گھڑی ساز کی طرح دنیا کو چھوڑ دیا، بلکہ اللہ اس دنیا کو خلق کرنے کے بعد یہ دنیا اللہ کے فضل و کرم سے باقی ہے. یعنی اللہ کی نگاہ اگر اس سے ہٹ جائے تو دنیا نیست و نابود ہو جائے گی. یعنی اللہ اس دنیا کا رب بھی ہے. تو توحید افعالی کا دوسرا رکن کیا ہے؟ کہ اللہ کی خالقیت کے ساتھ ساتھ اس کی ربوبیت کا قائل ہونا، اور وہی مستقل ربوبیت، یعنی اللہ کائنات میں مؤثر اور فاعل حقیقی فقط خدا ہے، اور دوسروں کی فاعلیت اللہ کی فاعلیت و تاثیر کے تحت ہے. یعنی اللہ نے چونکہ انہیں تاثیر اور فاعلیت دی ہے اس لیے وہ تاثیر کر رہے ہیں. اور اس سے ہم کیا ہے عزیزان گرامی؟ وہ ہے توحید الوہیت، یعنی شائستہ عبادت اور معبود فقط اللہ ہے. یعنی کائنات میں اگر کسی کی عبادت کی جا سکتی ہے تو وہ اللہ کی. انشاءاللہ آئندہ سلسلے میں اس سلسلے میں مزید گفتگو کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.